آج ہم رمضان کے ان اہم مسائل کے اوپر ڈسکس کریں گے، تذکرہ کریں گے کہ جن مسائل کے بارے میں عوام کے درمیان یہ رجحان ہے، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن در حقیقت ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے خون ٹیسٹ کے لیے دینا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، وہ اس طرح کہ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں بیمار ہیں اور ضرورت ہے کہ وہ خون کو ٹیسٹ کے لیے دیں اور چیک اپ کروائیں، لیکن وہ خون نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خون کو نکالنے سے اور خون کو ٹیسٹ کے لیے دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خون کو ٹیسٹ کے لیے دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ٹوٹنا تو دور، روزے میں کراہت بھی یعنی روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر ایسی نوبت آ جائے تو روزے کی حالت میں آپ خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے انجیکشن لینا۔ یہ بھی بڑے اہم مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ضرورت پڑ گئی، کسی انسان کو کوئی مریض ہے، روزے کی حالت میں ہے، تو بھائی انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے انجیکشن نہ لو۔ یاد رکھیں، انجیکشن لینے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ایک احتیاط ہے، کوئی آدمی ہے گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے وہ، اور اسے یہ لگتا ہے کہ بھائی انجیکشن لینے سے اس کو کچھ حلاوت ملے گی، کچھ انرجی ملے گی، تو ایسے انجیکشن لینے سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا انجیکشن لے لیا جس سے انرجی حاصل ہو، پھر بھی روزے میں کراہت آئے گی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے کسی طرح کا انجیکشن آپ سوئی کسی طرح سے آپ لیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ نمبر 3 میں ہے آنکھ میں دوا ڈالنا۔ بعض دفعہ یہ مسئلہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کا مزہ آپ زبان پر اور حلق میں ضرور محسوس کریں گے، اس کی کڑواہٹ۔ اسی لیے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے پر فرق پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اسی لیے جب ضرورت ہو ضرور ڈالیں آپ۔ نمبر 4 میں ہے احتلام ہونا، اسے نائٹ فال کہتے ہیں، جو خاص کر خواب کی حالت میں، بے خوابی میں انسان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ یہ اگر کسی انسان کو ہو جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اسے 2 بار 4 بار اگر ہو جائے اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یاد رکھیں، حیا کا مسئلہ ہے، اگر کسی بندے نے، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، کسی نے اگر خود سے ایسا کیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے محشر ایسے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مسئلے کو۔ احتلام کرنے سے روزے پر کوئی، احتلام ہونے سے، نائٹ فال ہونے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 5 ہے خود بخود الٹی وومیٹنگ آنا، یعنی خود بخود الٹی ہو جانا۔ یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔ بعض لوگوں کو الٹی ہو گئی، اب وہ بیچارے اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جنہیں الٹی ہو گئی وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، الٹی خود بخود جو ہو جائے، یعنی انسان اپنے سے نہیں کیا ہو، یعنی خود سے نہیں کیا ہو، بلکہ خود بخود الٹی آ گئی، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو الٹی تھوڑی آئی یا منہ بھر کے آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو اسی طریقے سے روزے پر رہنا چاہیے، یعنی اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 6 ہے سرما لگانا۔ سرما لگانے سے کبھی آپ دیکھتے ہوں گے، جو سرما لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ سرما جب انسان لگائے تو 1-2 گھنٹے کے بعد یا 2-4 گھنٹے کے بعد جب وہ دیکھے، جب وہ تھوک پھینکتا ہے، کلی کرتا ہے، تھوک پھینکتا ہے، تو اس تھوک میں سیاہی یعنی کالپن نظر آتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیں، سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ نمبر 7 میں ہے بال کاٹنا یا بال کٹوانا، یعنی اپنے بال کو کٹوانے سے روزے کی حالت میں کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ یہاں پر تو یہ کوئی لاجک ہے ہی نہیں کہ بال کٹانے سے روزے پر کوئی فرق پڑتا، اسی لیے بال کٹانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور روزہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ناخن کاٹنا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب چلتے ہیں، نمبر 6 سرما لگانا،
نمبر 7 بال کاٹنا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 8 میں ہے ناخن کاٹنا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 9 میں ہے نہانا غسل کرنا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ یہ مسئلہ پوچھے جاتے ہیں اس وقت جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، انسان کو اگر روزہ لگ جائے تو وہ بار بار غسل کرتا ہے، بار بار وہ نہاتا ہے، تو کیا اس حالت میں نہانے سے کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ یاد رکھیں نارملی جو کوئی انسان اگر نہا رہا ہے تو اس سے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بار بار کوئی صرف اپنے روزے نہ لگنے کی وجہ سے کہ بھائی بار بار نہائیں گے جسم میں تری رہے گی، ٹھنڈک رہے گی، جس کی وجہ سے روزہ نہیں لگے گا، اس کی وجہ سے اگر کوئی غسل کر رہا ہے پھر بھی روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ تو اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کو جو بھوک لگے تو پوری دنیا میں جو غریب ہیں، جو بھوکے سو رہے ہیں، اور خاص کر کے ہم لوگوں کے لیے غزہ کے جو مسلمان ہیں کیسے بھوک سے تڑپ کر انتقال کر جا رہے ہیں اور کیسے بھوکے اپنی زندگی کو گزار لے رہے ہیں، وہ ریئلائز ہو، وہ اپنے دل میں ذرا آئے کہ محسوس کرے انسان کہ انہیں کیسا لگتا ہوگا۔ پھر ہم اگر غسل کر لیے، بار بار ہم غسل کر لیے، اے سی میں بیٹھے رہیں اور کولر میں بیٹھے رہیں اگر ہم مکمل طور پہ، تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہم بس یوں ہی روزہ رکھیں، روزہ بھی نہ لگا، اور کیا کہتے ہیں ہم نے پھر روزہ بھی مکمل کر لیا۔ اصل تو روزہ کا مقصود یہ تھا کہ بھائی روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرے تاکہ غریبوں کے بارے میں انسان کے دل میں ہمدردی آئے اور غریبوں کی تکلیف کو اپنے دل میں انسان محسوس کرے۔ نمبر 10 میں ہے جسم یا سر میں تیل لگانا۔ یہ مسئلہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی اگر جسم میں یا سر کے اوپر تیل لگائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیں جسم یا سر پہ تیل لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ 10 چیزیں تھیں: خون ٹیسٹ کے لیے دینا، انجیکشن لینا، آنکھ میں دوا ڈالنا، احتلام کا ہو جانا، خود سے الٹی وومیٹنگ کا آ جانا ہو جانا، سرما لگانا، بال کاٹنا کٹوانا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، جسم یا سر میں تیل لگانا، ان 10 چیزوں میں سے کسی چیز سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دینی مسئلے جاننے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔